محمود ولا موت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته اللهم اعف صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التأينات المفادة من الأعمال الربانية وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي لعوالم حضرات الخاص بوجوده وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الرسول النبي المكي المدني الخرشي الطحاوي صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحبيب وعلى أخيه وابن عمه وسحره وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ابنته الطاهرة الحوراء العنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى سبطي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة القائم المنتظر المهدي حجتك على عبادك وأولئك في بلادك اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم وجعلنا من محبيهم ومواليهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم سبحان الله تمام تعریف اس ذات واحد کی ہے جو اس کائنات کا خالق بھی ہے مدبر بھی ہے اور اس کا سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کو بھیجا صلی اللہ علیہ محترم سامعین خصوصاً مولانا جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے آیت بہت ہی بین روشن ہے اور اعلان مشیت ہو رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یہاں پر ان افراد کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنے پروردگار اللہ کو جانتے ہیں اپنا رب اللہ کو جانتے ہیں ثم استقاموا اور اس کے بعد ثابت قدم ہو جاتے ہیں استقامت کرتے ہیں اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتے ہیں تو اعلان مشیت یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ تو ہم ان پر ملائکہ کا نزول کرتے ہیں اور ملائکہ ان سے کیا کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا کہ نہ تم خوف کرنا نہ تم حزن کرنا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اور پھر انہیں اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو صاحبان ایمان جو استقامت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی توحید کا اپنے رب کی توحید کا وحدانیت پروردگار کا
اعلان کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر ان کے پاس نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ قرآن بات کا شاہد ہے۔ تو وہ افراد جو قلعہ توحید پر پہنچ چکے ہیں، جس نے حقیقت میں واقعیت میں ربنا اللہ کہا اور اس کے بعد ثابت قدم ڈٹ گئے، تو پھر ان کے پاس کوئی خوف یا حزن پایا نہیں جاتا، بلکہ ملائکہ انہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ عزیزوں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بہت ٹینجیبل ورلڈ ہے، حالانکہ ہر چیز اب ورچوئل ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں ہر چیز کو محسوس کریں، اور جو چیز محسوس نہیں کی جا سکتی اس کو فوراً زیر سوال ہم کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے بعضی اوقات ہم کو وہ مفاہیم، ہم سے مراد جو افراد ایمان پر ثابت قدم نہیں ہیں، شاید ان کے لیے کہہ رہا ہوں، مومنین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے مفاہیم، ایسے مطالب کہ جہاں پر اللہ کی قدرت اور اس کے ڈیوائن انٹرونشن کا اعلان کیا جاتا ہے اور نشانیاں بتائی جاتی ہیں ان افراد کی کہ جو اس اوصاف کے حامل ہیں، تو ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آج تک ہم بھی ایسے معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کربلا کے واقعے کو زیر سوال لانے کی صدیوں سے کوشش کی جا رہی ہے، آج بھی کی جاتی ہے۔ بنی امیہ آج بھی پیسہ بہاتا ہے اور اسے انٹلیکچولی اس کو کسی طریقے سے جو ہے توڑ مروڑ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ کچھ ٹیکٹیکل جو ہے شارٹ کمنگ تھی معذاللہ فرزند رسول کی، کہ وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اٹ واز اے لوزنگ وار، اتنا بڑا لشکر خلیفہ جو ہے اعلان کر رہا ہے، شام کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، اور امام حسین ایک چھوٹے سے لشکر بھی نہیں، کچھ اصحاب کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اور آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں وہاں پر نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی خوف پایا جاتا ہے۔ خوف کس کے پاس پایا جاتا ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں پایا جاتا۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ثابت قدمی سے سید الشہداء تو فرزند رسول ہے ہی، جو افراد امام کے ہمراہ تھے ان کی ثابت قدمی کا کیا کہنا کہ وہ اس عالم میں کہ انسان دیکھ رہا ہے سر کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے ہیں، خوریزی ہو رہی ہے، دشمن کی تلواریں چمک رہی ہے، میدان کارزار خون سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں بریر جو ہے مسکرا رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا۔ پوچھنے والے پوچھ بھی لیتے ہیں، بریر آج کا دن تمہیں ملا، آج تم مسکرا رہے ہو؟ تو وہ اشتیاق عاشق کا معشوق سے ملاقات کا، اپنے محبوب سے وصال کا، کہ وہ مشتاق ہے دیدار پروردگار کے لیے، وہ مشتاق ہے دیدار پیغمبر اکرم کے لیے کہ جا کر ملحق ہو جائے اور کہے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی تھا اور امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش مودت اہل بیت کے ساتھ میں نے کی ہے۔ ان کے پاس کوئی خوف یا ان کے پاس کوئی حزن پایا نہیں جاتا، وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو مینڈیٹ ملا اللہ کی جانب سے کہ جاؤ موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اس نے بغاوت کی ہے، جاؤ اس کے پاس اور جا کے اسے سیدھا کر دو۔ موسیٰ لے دے کے ایک انہوں نے سفارش کی اپنے بھائی کی اور بھائی کو بھی ہمراہ کر لیے، اور ایسے جابر
ظالم جری طغیانگر حاکم کے سامنے جا کر حضرت موسیٰ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، دین کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو دنیا دار لوگ تھے ان کو تو لگا یہ تو اٹس اے لوزنگ بیٹل، موسیٰ کیا کر لیں گے، اتنے بڑے لشکر کے سامنے کیا کر سکتے ہیں موسیٰ، کچھ بھی تو نہیں کر سکتے، یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، بات کرتے ہیں تو بات میں لکنت ہے موجود. لیکن چونکہ مینڈیٹ خدا کی جانب سے تھا اور اس کی تائید اور اس کی نصرت بھی شامل حال تھی، اور وہ نصرت عزیزوں صرف نمبرز میں نہیں ہوتی ہے. It is not a numbers game. It is something that has to do with your faith. ہمارے ایمان کی قوت اور اس کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے کہ ملائکہ نازل بھی ہوتے ہیں اور ملائکہ مدد بھی کرتے ہیں. صلوات علی محمد وعلی محمد. اور اس لیے قرآن گواہی دے رہا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ. تحقیق اللہ نے تمہارے مدد کی بدر میں، جبکہ تم you were on a pit of humiliation، جبکہ تم humiliation اور ہار کے ایک دم کنار پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی. دوسری جگہ قرآن اور بھی آیتیں ہیں بتا رہا ہے کہ جنگ بدر میں مولا امیر المؤمنین اور ملائکہ، روایتیں ملتی ہیں کہ جتنے واصل النار کیے گئے ہیں تو وہ میکسیمم امیر المؤمنین کے ہاتھوں یا پھر ملائکہ کے ہاتھوں جہنم کی طرف بھیجے گئے ہیں. بدر میں بھی مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں پائے جاتے تھے، ٹیکنالوجیکلی مسلمان بہت پیچھے تھے، نہ ان کے پاس سواری تھی، لے دے کر شاید ایک سوار ایک گھوڑا تھا، کچھ تلواریں تھیں، اور دشمن سیر و سیراب، اسلحہ ہر ایک کے پاس، اور مال پیسہ ریسورسز سب موجود ہیں، اور اپنے کامیابی اور اپنے غرور کے نشے میں دشمن سامنے آ رہا ہے کہ یہ جنگ تو ایسے ہی ہم ایسے ہی جیت جائیں گے. حالانکہ ابو سفیان کو بڑی محنتیں کرنی پڑی تھی. قریش کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے ابو سفیان نے اپنے اونٹ کی ناک کو تلوار سے کاٹ دیا، اور جب وہ اونٹ شور مچانے لگا تو اس کی آواز سے وہ تڑپ رہا ہے، یہ اونٹ کو جو ہے مکے میں گھما رہا ہے، اور اس کی آواز سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو سب کو اکسا رہا ہے کہ چلو جا کر جنگ کرنا ہے، ہم پر حملہ ہوا ہے، ہمیں جا کر جنگ کرنا ہے. اور جو جا نہیں سکتے تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی ہمراہ کر دیا، ہم نہیں آ سکتے لیکن یہ غلام، ہم نہیں آ سکتے یہ مال، ہم نہیں آ سکتے یہ پیسہ، ہم نہیں آ سکتے یہ جانور، تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، جاؤ اور فاتح بن کر آؤ. اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن فتح کس کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی فتح ہو رہی ہے. فتح کس کی ہو رہی ہے؟ حق کی فتح ہو رہی ہے. عزیزو، قرآن اور تاریخ دونوں شاہد ہے کہ کیسے اقلیت میں ہوتے ہوئے صاحبان حق اگر قیام کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں تو فتح ان کا مقدر بن جاتا ہے. فتح ان کا مقدر بن جاتا ہے. یہ وہاں پہ دیکھا نہیں جائے گا کہ کتنے
ہتھیار تھے، کتنے ہاتھی تھے، کتنے گھوڑے تھے، کتنی تلواریں تھیں. جنگیں ہتھیار سے لڑی نہیں جاتی. اس کو کہتے ہیں جگر ہونا چاہیے، کلیجہ ہونا چاہیے، وہ ول ہونی چاہیے. تو جو افراد حق پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کے ری انفورسمنٹ کے لیے پروردگار ملائکہ کا نزول کرتا ہے اور وہ آ کر کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تم کو کوئی خوف اور حزن نہ گھیرے، ہم تمہیں جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ کیسے نہ ڈٹے؟ ہمیں یہ امپاسبل کیوں لگتا ہے؟ ہمیں 50 سال کیوں لگ گئے یہ سوچتے سوچتے کہ کیا پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کسی طریقے سے دوستی کر لینی چاہیے، بڑے بدماش ہیں، ان کو کون جھیل سکتا ہے، ان کے سامنے کون قیام کر سکتا ہے، یہ تو پوری دنیا کے حاکم ہیں اور انہوں نے اتنا ظلم اور خوریزی کی ہے کہ اب جس دور میں ہم ہیں اس میں تو کوئی حد ہی نہیں رہی. یعنی ظالم نقاب پوش نہیں رہا، ظالم اپنا نقاب اتار لیا ہے اور کھلم کھلا ظلم کر رہا ہے. ہوا کیا تھا؟ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد ظلم نقاب پوشی کے ساتھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ کربلا آتے آتے امام حسین نے ظالم کے چہرے سے نقاب نکال دیا، اتار دیا، بے نقاب کر دیا. تو آج بھی حسینیوں نے اس ظالم کو کہ جو ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچھے چھپے ہوتے تھے، انہیں بے نقاب کیا ہے کہ ان کے پاس انسانی قدروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کل انام بل ہم ازل ہے یہ قرآن کی زبان میں. یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے. جانور بھی اپنی ضرورت کے لیے شکار کرتا ہے اور پوری دنیا خاموش، جیسے انہیں سانپ سوکھ گیا ہے. کتنے مر گئے، کبھی نمبرز پہ حساب کہ وہ فلاں کا نمبر ہے. غزہ میں کتنے بے گناہ بچے، عورتیں، بے گناہ انسانوں کا خون بہا ہے. اور جو افراد یہ سوچتے تھے اور ہمیں بتاتے بھی تھے، ہم جب اپنے دوست احباب سے بات کرتے تو کہتے ہیں اتنے مسلمان، امام حسین کے لیے کوئی اگر ایسا کرتا، کوفے میں ایسا ہو جاتا تو مسلمان کیسے نہیں کھڑے ہو جاتے خلاف، مدینے میں کیسے نہیں کھڑے ہو جاتے. دیکھیے چھپی لگائے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. کتنا ہو رہا ہے ظلم، کوئی انتہا ہے ظلم کی. بلکہ ہمیں لائیو ریلے بھی کیا جا رہا ہے. وہاں پر خبر ملنے کے لیے بہت دیر لگتی تھی، بہت دیر ہوتی تھی، وقت لگتا تھا. کربلا واقع ہونے کے بعد مدینے تک خبر جاتے جاتے بہت ٹائم لگا تھا. اس میں بھی جس کو سیلیبریٹ کرنا تھا انہوں نے یہ کہہ کر سیلیبریٹ کیا کہ جیسے ہمارے نے پیاسا اسے قتل کیا گیا تھا تو ویسی فاطمہ کے اولاد کو بھی پیاسا قتل کیا گیا ہے. کربلا سیلیبریٹ کیا گیا ہے مدینے میں. تاریخ میں ایسے شواہد موجود ہیں، ایسے بغض رکھنے والے بھی مدینے میں موجود تھے. تو آج مسلمانوں کا ہجوم، مسلمانوں کے پاس امکانات، مسلمانوں کے پاس نمبرز، مسلمانوں کے پاس ویپنز، ایفلوئنس، اب یو نیم اٹ ان کے پاس ہے، مگر ضمیر بیچ چکے ہیں، ضمیر فروش ہے، دین اپنا بیچ چکے ہیں. ان کے اندر دینداری نہیں ہے، یہ قیام نہیں کر سکتے. مولا حسین جو کربلا میں امام نے کہا تھا، جو فکرات ہے امام کے، یہی تو کہا تھا الا وان الداعی ابن الداعی قد رکض بین اثنتین
بین السلہ والذلہ وہیہات من الذلہ. اس ناجائز باپ کے بیٹے نے دو ہی آپشن چھوڑ دیے، یا تو سبمٹ کر دوں یا سرنڈر کر دوں، ذلت جو ہے قبول کر لوں یا موت کو قبول کر لوں. اور حسین سے ذلت بہت دور ہے. عزیزو، یہ شعار سید الشہداء کربلا کی زمین پر جو گونج رہے تھے مومنوں کے قلوب میں اتر چکے تھے، اور جو واقعی اسلام ناب کا پیروکار ہے اس کا بھی لیونگ پرنسپل یہی ہے کہ وہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، قبول کرتا ہے. تو یہ آپشن تو ظالم نے دیا تھا، حسین کو یہ آپشن ظالم نے دیا تھا، یا تو سر تسلیم کر لو، ذلیل ہو جاؤ، یا پھر سر دے دو. سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین. شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، وہ شعر میں جو ہے آپ بخوبی واقف ہیں. تو عزیزو، یہ پرنسپل اگر یہ کہانی ہوتا، کتابوں کا کوئی ایک منظر ہوتا جو ہم سنتے، اور اگر یہ کوئی ایک ریچول ہوتا، ایک کوئی رسم ہوتی، تو پھر رسم ہی رہ جاتی. لیکن جنہوں نے اس کو اپنی زندگی کا محور بنایا، جنہوں نے حسینیت کو اپنی زندگی کا محور بنایا، جس نے حسینیت پر ثابت قدم رہنے کو جینے سے زیادہ ترجیح دی ہے، جو ہمارے لیے اسوہ، ائمہ اسوہ ہے ہی، لیکن اس دور میں بھی ہمارے لیے جو مشعل راہ بن کر میدان کارزار میں بخوبی جانتے ہوئے آ گئے کہ نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس امکانات ہے، نہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، مگر ہیہات من الذلہ. تو آج بتائیے، وہ افراد جنہیں اس بات کا شک تھا کہ حسین کی فتح ہوئی کہ یزید کی فتح ہوئی، جیسا کہ محمد ابن طلحہ نے پوچھا تھا سید الساجدین سے کہ علی بن حسین بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ آپ تو میدان میں آ گئے تھے، آپ کے بابا اپنے اصحاب کے ساتھ میدان میں آ گئے تھے، فتح کس کی ہوئی؟ اور اسی وقت اذان مؤذن دیتا ہے اور سید الساجدین سر اٹھا کر کہتے ہیں یہ اذان گواہی دے رہی ہے فتح کس کی ہوئی. آج عزیزو، جو سفر صدیوں میں طے نہیں کیا جا سکتا، ایک شہید کے خون نے ان صدیوں کو طے کر کے بتایا اور ہماری آنکھوں کے سامنے بتایا کہ فتح کس کی ہوئی. ہم پوری زندگی لگا کر بھی حق کی بات کو ویسے نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن ایک شہید کے خون نے وہ رنگ لایا ہے کہ آج دشمن بے نقاب اور کوئی انسان جو حق طلب ہے اس پر آج حجت تمام ہو چکی ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. مولا حسین نے کیا کہا تھا کہ اس جیسے کی مجھ جیسا کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا. اعلان کیا تھا، اور وہ حسین 1400 برس پہلے جو اعلان کیا تھا اسی کا ماننے والا حسین پھر وہی اعلان کرتا ہے
اور فتح اور پیروزی آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ مظلوموں کی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا دین غالب آنے والا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون۔ چاہے مشرکین جتنا بھی کوشش کر لیں لیکن غالب تو اللہ کا دین ہی آئے گا۔ اور ہم یہ بڑی بحث میں الجھے ہوئے ہوتے تھے، بھائی بتائیے آپ مسلمان ویسے ہی جو ہے ہیں اور اس میں اتنا جو ہے مڈل ایسٹ کا پیسہ جو ہے وہابیت اور اس پر خرچ کیا جا رہا ہے، ہم تو علی کے ماننے والے ویسے مٹھی بھر ہیں، اس میں بھی ہم اتنے چھوٹے گروپ میں ہیں اور ہم ایسے ہیں اور ویسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہمارے اپنے سرکلز میں ہم یہ بات ڈسکشنز کو بہت اس میں وقت ضائع کیا ہے، لیکن آج اسی دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک مخلص ہو جائے، حسینی ہو جائے، جیسا حسین چاہتے تھے، تو جیسا کربلا آسمان پر پہنچ گئی، ویسے ہی اس کی شہادت بھی آسمان تک پہنچ کر انسانیت کو پیغام دے رہی ہے کہ حق اس طرف ہے اور باطل اس طرف ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ دوسری دلیل قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اولیاء الہی ان کے پاس نہ خوف پایا جاتا ہے نہ حزن پایا جاتا ہے، وہ خوشی اپنے آپ کو پروردگار کی راہ میں فدا کر دیتے ہیں، وہ مشتاق رہتے ہیں کہ زندگی سے تو کام لیا ہی لیا ہے لیکن موت سے بھی کام لیا جائے۔ وہ سر قلم ہونے کو ترجیح دیتے ہیں سر جھکنے سے۔ عزیزان محترم، ہم کو سید الشہداء کے ماننے والوں کو آج ہم اس بات کو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس امت کے امتی ہیں یا اس پیور اسلام کے امتی ہیں جس کے مصادیق، جس کی شہادتوں کے، جس کے ایثار کے، جس کی سیکریفائسز جو تاریخ میں رقم کیے گئے تھے، اس کے مصادیق کو اور اس کے کیریکٹرز کو ہم ظاہر ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم اس کڑی سے کڑی جو ملی ہوئی ہے اس سے متمسک ہیں، ہم علماء سے متمسک ہیں۔ ہم کو ائمہ نے یتیم نہیں چھوڑا، علماء کی سرپرستی میں چھوڑا، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں کیونکہ یہی وہ ہے۔ پیغمبر کی مشہور حدیث ان رسول اللہ قال ثلاثة یشفعون الی اللہ یوم القیامہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 کیٹیگریز کے لوگ روز قیامت جو ہے شفاعت کرائیں گے۔ پہلی انبیاء، ثم العلماء، اور اس کے بعد پھر علماء، ثم الشہداء، اور اس کے بعد پھر شہداء۔ پیغمبر نے ہمیشہ علماء کے ساتھ تمسک کو یاد دلایا ہے، سفارش کی ہے، توصیہ کیا ہے۔ کیسے علماء؟ مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں الناس ثلاثۃ، لوگ جو ہے 3 کیٹیگری کے ہیں، عالم ربانی ومتعلم علی سبیل النجات وحمج الرحا۔ لوگوں کی کو امیر المومنین 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عالم ربانی، ایسا عالم جو دیندار ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، جو مخلص ہو اپنے دین کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا ہو، اپنے دین کے ساتھ کاروبار نہیں کرتا ہو، اپنے دین اور ایمان کو بیچتا نہیں ہو، عالم ربانی۔
اور دوسری کیٹیگری ان افراد کی المتعلم الی سبیل النجات، وہ اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری جو نجات کے راستے کی تلاش میں ہیں، تاکہ عالم ربانی سے وہ متمسک ہو جائیں. اور تھرڈ کیٹیگری کو اگر لوزلی ٹرانسلیٹ کریں تو گھاس پھوس جسے کہتے ہیں نا، ویسٹیج، مینز نتھنگ، ان کے علاوہ جو ہے. تو عزیزان محترم، اگر عالم ربانی سے ہم تمسک اختیار کریں گے تو ہم کو اس میں انبیاء کے اوصاف کے جلوے نظر آئیں گے. عالم ربانی سے متمسک ہو، ہر ایک کے ساتھ ہو کر اسٹیریو ٹائپنگ کر کے آپ خود اپنے آپ کو کنفیوز کر لیں تو وہ الگ بات ہے. اور ہر دور میں ایسا ہوا ہے، ہر صنف میں یہ ہوا ہے کہ کچھ کرپٹ لوگ نظر آتے ہیں، مگر اس کا کرائیٹیریا دیا گیا ہے. اور اگر ان کے ساتھ ہو جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم نہ اس دنیا میں گمراہ رہیں گے، نہ آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم رہیں گے. دونوں بھی ملیں گے ہم، مگر ہمیں تعین کرنا ہے، ہم کو پک کرنا ہے. خالی ڈیبیٹنگ اینڈ ڈسکشن میں بہت سو کی زندگیاں نکل گئی اور پتہ چلا آنکھوں کے سامنے ایک عالم ربانی نے قیام کیا، ثابت قدم رہا، اپنوں کے اور غیروں کے سب کا ظلم بھی سہا، لیکن استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور وقت پڑنے پر اپنی جان کو بھی فدا کر دیا. ابھی ہم ڈسکشن ہی میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ تکوینی ہے، تشریعی ہے، ایسے فالو کرنا چاہیے کہ ویسے فالو کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں اور کمپلیکیٹ ہونے والی ہے کیونکہ اے آئی جو ہے نا آپ کا بیکمنگ یور بیسٹ فرینڈ. تو عزیزان محترم، ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پر روز روشن کی طرح حق کا جلوہ نظر آ رہا ہے، اور علماء حق نے میدان کو خالی نہیں کیا، وہ میدان میں ڈٹے رہے، اپنی جانوں کو فدا کر دیا تاکہ حق بچ جائے، حق کا بول بالا ہو. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، حق کا بول بالا ہو کے رہے گا. شہید کی شہادت کبھی ضائع نہیں ہوتی. مجھے اب تک یاد ہے کہ میں کچھ سال پہلے ایجپٹ میں ایک عالم جو سنی عالم تھے، شیخ حسن شہادہ، ان کی لنچنگ ہوئی تھی 15 شوال میں. وہ مکتب اہل بیت پر جب آ گئے تو لنچنگ ہونے کے 2 دن پہلے باضابطہ یہودی عرب سے شیاطین کا ایک جھنڈ آیا تھا جنہوں نے تشیع پر حملے کیے تھے، اور یہ مرسی اسی پوڈیم پر کھڑا ہوا تھا. اور دوسرے تیسرے دن یہ لنچنگ ہوئی جس میں ایک 70-80 سال کے بوڑھے کو بہت بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس نے اپنی عمر کے آخری حصے میں مکتب اہل بیت کو قبول کیا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ کیا یہ شہید کا خون ضائع ہو جائے گا، اس کی شہادت ایسی ضائع ہو جائے گی. یہ شک میرے دل میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پر اس شخص نے اسی مملکت میں رہا، وہیں پر بڑا ہوا، اس کے اطراف لوگ تھے اور ایسے بے دردی سے اسے مار دیا گیا. لیکن زیادہ دن نہیں گزرے، مرسی کا حشر کیا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں. شہید کا خون ضائع نہیں ہوتا. ہم اپنے آبزرویشن کو کمزور کر کے اگنورنس میں ہم خود اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں. ورنہ اگر ہم اپنے اطراف دیکھیں گے تو صاف صاف نظر آئے گا کہ شیاطین کے
ہتھ کنڈے، شیاطین کا مکر، شیاطین کی سازشیں اپنی جگہ چل رہی ہے، پھر اس کے بعد ایک الہی وار ایسا لگتا ہے کہ وہ سب پسپا ہو جاتی ہے، سب بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتی ہے، اور وہ حتمن ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حتمن ہو رہی ہے۔ جس کو مارنے کے لیے پوری دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ لے کر دشمن بیٹھا ہوا تھا کہ اسے میں ماروں، وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جس خبیث نے اس کا حکم دیا اب وہ پلینا بدلتے گھوم رہا ہے، آدھے راستے میں پلین بدل دیتا ہے، اب اس کو لگ رہی ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن جو اولیاء الہی ہے ان کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ملائکہ آ کر انہیں بشارت دیتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹو گے۔ ان کے لیے انبیاء متمنی ہوتے ہیں کہ وہ ان کے جوار میں جنت میں رہے، کہ جہاں خود پیغمبر اکرم ہوسٹ بن کر آگے آ جاتے ہیں استقبال کے لیے۔ یہ ایسے افراد ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم جو ہے آپ اگر، میں جب قم میں حوزے میں تعلیم پا رہا تھا تو لوگ آتے تھے مشہد میں 2-4 دن، قم میں اکثر 1 دن کی زیارت کرتے تھے اور پلٹ جاتے تھے، تو میں لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر آپ یہاں رکیں تو میں آپ کو 1 مہینے تک صرف قم کی زیارتیں کروا سکتا ہوں، اتنے وہاں پر امام زادے اور اولیاء موجود ہیں جن کے قبور موجود ہیں۔ یہ ہمارے دور سے پہلے گزرے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ اولیاء الہی کو ہم ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں، درک کر رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے الفاظ جو انہوں نے کہا اس بات پر ثابت قدم رہ کر اپنے آپ کو فدا کر کے بتایا ہے کہ حسینی کیسے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ ہم نے کوئی کتاب کے پنے میں نہیں پڑھا، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے درک کیا ہے، اور ہم نے ان کی جرنی کو بھی دیکھا ہے۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور رہبر مقام رہبری پر فائز ہوئے تو ان کے خود آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود نہیں چاہتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ امام راحل کا قائم مقام بننا آسان کام نہیں ہے۔ Nobody can fill his shoes، ان کی جو شخصیت تھی، لیکن علماء ربانی نے اس خلے کو پر کر کے بتایا، بلکہ اس سے 4 طبقے اوپر جا کر بتایا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ امام حسن اور امام حسین میں کیا فرق ہے، امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا۔ یہ بھی تہمت ہوتی ہے علماء ربانی پر کہ وہ اپنے موقف کو بدل دیتے، وہ ان کے مزاج اور ان کے ٹیمپرمنٹ کا نتیجہ تھا کہ امام حسین جنگ کرنا چاہتے تھے اور امام حسن صلح کرنا چاہتے تھے۔ نہیں عزیزوں، یہ ایک فکر ہے، اور فکر کے تقاضے، وقت کے تقاضے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہی عمل کرتے، اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید حتماً شامل حال تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا اخلاص تھا۔ ان کی جرنی کو ہم نے دیکھا ہے، ان کو گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس مقام تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ جو ریڈیکیول، جو بیلٹل کرنا، جو ٹریویلائز کرنا، وہ بھی دیکھا ہے ساتھ میں، مگر ان کے موقف میں، ان کے پوزیشن میں کوئی جو ہے جھول نظر نہیں آتا۔ ثابت قدمی سے ثم استقاموا، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے، ربنا اللہ کہا، اور پھر اس راستے پر چل پڑے کہ جہاں پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے۔ تو اللہ کی نصرت تو ہونا ہی ہے، اللہ کی نصرت تو ایسے اولیاء الہی کا مقدر بن ہی جاتا ہے
لیکن اس لیاقت تک اپنے آپ کو پہنچانا اور اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانا کہ جہاں پر وہ خود مشتاق تھے. بارہا آپ کو ان کے ویڈیوز ملیں گے کہ جہاں وہ خود مشتاق تھے, متمنی تھے کہ اگر میرا آقا اور میرا مولا شہید ہوا ہے, اے کاش کہ مجھے بھی وہ سعادت نصیب ہو. وہ کوئی ڈرے ہوئے نہیں تھے, کوئی گھبرائے ہوئے نہیں تھے, بلکہ تمنا کرتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے, میں علامہ عسکری جو عراق کے بہت بڑے اسکالر تھے, ان کی لیٹ 80s میں ہمارے حوزے کو علامہ عسکری آئے تھے. بہت سی کتابوں انہوں نے لکھی. علامہ عسکری تاریخ کے مجتہد انہیں کہتے ہیں. تو وہ فارسی نہیں بولتے تھے, عربی ہی زیادہ بولتے تھے, تھوڑی تھوڑی فارسی بولتے تھے. تو حوزے میں ان کو بلایا گیا تھا, اکرام اور ان کو سیلیبریٹ کیا گیا. جب سب ہو گیا پروگرام تو ان سے پوچھنے لگے, کچھ لڑکے پوچھنے لگے, کچھ ایسی بحث ایسی جگہ پہنچ گئی کہ ایک مرتبہ علامہ عسکری ان ہز لیٹ 80s ایک دم تھوڑا سا غصے میں, جس کو کہتے ہیں جلال میں آ گئے. بولے یہ لوگ مجھے یہاں پر اٹھا کر لے کر آ گئے ہوئے, عراق سے نجف سے مجھے اٹھا کر یہاں پر لا لیے ہوئے, اب تک زندہ ہوں اور باخر السر شہید ہو گئے, فلاں شہید ہو گئے, رشک کر رہے تھے کہ میں شہید نہیں ہوا. اے کاش کہ مجھے شہادت نصیب ہوتی. تو عزیزوں, یہ وہ منصب ہے اللہ اپنے غریب بندوں کو عطا کرتا ہے, جس کی آرزو عالم ربانی ہمیشہ کرتے ہیں. اسی لیے جب ضربت لگتی ہے تو فزتو رب الکعبہ کا اعلان کرتے ہیں. کامیابی کا علی نے نہ خیبر میں اعلان کیا, نہ خندق میں اعلان کیا, نہ نہروان میں اعلان کیا. کسی جنگ میں علی نے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا. اگر مولا امیر المومنین کامیابی کا اعلان کرتے ہیں تو اس موقع پر کرتے ہیں کہ ظالم کی تلوار علی کے سر پر ضرب لگاتی ہے اور علی کو اس بات کا اب یقین ہو جاتا ہے کہ اب ملاقات پروردگار کا وقت آ چکا ہے. تو اب وہ موقع ہے کہ جہاں پر علی اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں. عزیزو, آج میں چاہ تو رہا تھا کہ مولا امیر المومنین کے کچھ مسائل پڑھوں شہید کے خراج عقیدت کے لیے, لیکن پھر میرا دل کہہ رہا ہے علی بھی بہت مظلوم تھے. میں چاہتا ہوں علمدار حسینی کے مسائل پڑھوں. حسین کا وہ علمدار کہ جس کا تکیہ, جس پر تکیہ اہل حرم کرتے تھے, جو سقائے اہل بیت تھا, جو بیویوں کی ڈھارس تھا, جو بچوں کی ڈھارس تھا, کہ جب تک عباس زندہ ہے دشمن کبھی قیام حسینی کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا. عزیزو, یہ وہ علمدار ہے اس دور کا کہ جس نے بتایا کہ پورا ملک اور پوری امت کی ڈھارس تھا. حسین کا بھائی علمدار میدان کارزار میں جانا چاہتا ہے اور حسین یاد دلا رہے ہیں, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس ہاتھ جوڑ کر فرماتے ہیں, آقا اب وہ لشکر ہی نہیں رہا جس کا میں علمدار ہوں. عباس اگر میدان کارزار میں جانا چاہتے ہو تو پانی کی سبیل کر دو. عباس, سکینہ بی بی آتی ہے, سوکھا مشکیزہ لے کر آتی ہے, بچوں کو جمع کرتی ہے, اور عباس علمدار مقتل کی جانب جا رہا ہے, لیکن قتال کے لیے نہیں, پانی لانے کے لیے. اور عباس پر سکینہ بی بی کو اتنا یقین تھا کہ بچی
دوسرے بچوں کو یقین دلا رہی ہے اب بچوں مطمئن ہو جاؤ، اب تمہاری پیاس نہیں رہے گی، میرا چچا جا رہا ہے دریا کی طرف اور وہ پانی لائے گا اور ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ عباس مقتل کی جانب جانا چاہتے ہیں اور عباس کے پرچم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ حسین لکھ دیتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزیزو عباس مقتل کی جانب جاتے ہیں، بچوں کی ڈھارس ہے، بیویوں کی ڈھارس ہے، مولا حسین کی ڈھارس ہے، لیکن ایک مرتبہ پرچم جب زمین پر آتا ہے تو حسین دیکھ رہے ہیں، حسین کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے اور ادھر بیویاں پکار رہی ہے، زینب پکار رہی ہے، ماں جائے میرے بھائی کی خیر ہو۔ عباس کا داہنا بازو قلم کر دیا گیا، لیکن پھر پرچم بلند ہو جاتا ہے اور بچوں کی آس بڑھ جاتی ہے کہ پرچم آ رہا ہے، مشکیزہ آ رہا ہے، پانی میں بھرا ہوا مشکیزہ آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ پرچم پھر گرتا ہے تو اب پرچم بلند نہیں ہو رہا ہے۔ عزیزو دریا کے کنارے یہ فاتح خیبر کا بیٹا جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں لیکن پانی قیام حسینی تک پہنچانا چاہتا ہے، دانتوں میں مشکیزے کو دبائے ہوئے قیام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ملعون حرملہ کا سیشو مادیر سکینہ کی آس کو توڑ دیتا ہے، پانی مشکیزے سے بہہ جاتا ہے۔ اب عباس اپنے سوار کا رخ بدل دیتے ہیں، اسے پلٹ دیتے ہیں۔ اب جو لشکر بھاگا ہوا لشکر دیکھتا ہے کہ عباس ان کی جانب آ رہے ہیں، اس حالت میں کہ بازو نہیں ہے، بازو ختم ہو چکے ہیں، تو ہر شخص جرأت کرنے لگتا ہے اور آگے بڑھ بڑھ کر وار کرتا ہے۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ عباس گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ عزیزو حسین کا یہ شہدائی اپنے بھائی کو پکارے تو کیا کہہ کر پکارے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین اپنے مقام سے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اب حسین میں طاقت باقی نہیں ہے، بے ساختہ فرماتے ہیں الآن انکسر ظہری، عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، بچوں کی آس ٹوٹ گئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تو اس ہماری خلیل اداکاری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے، جملہ مومنین و مومنات کی حاجات کو برلا، جو مفروض ہیں بے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں اللہ کو بیماری کا دوا شفا عنایت فرما۔ بار الہ اگر دشمنان اسلام قابل ہدایت ہے تو ان کی ہدایت کر، ورنہ نیست و نابود کر دے۔ بار الہ علماء ربانی کی حفاظت فرما، خصوصاً رہبر معظم وقت کی حفاظت فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ بار الہ تعجیل فرما تیری حجت کے ظہور میں اور ہم سب کو ان کے ناصر و شمار فرما۔ ماتم حسین یا 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 حسین۔